اب آگے کی بات کرتے ہیں دوستوں. ایک مرتبہ آپ نے کسی سے استدعا کی، یہ کہا کہ میں نے بہت جرائم کیے ہیں، لہٰذا مجھے امیر وقت کے پاس لے کے چلو تاکہ وہ مجھ پر شرعی حدود نافذ کر سکے. مجھے جسٹس کے پاس لے کے چلو، چیف جسٹس کے پاس، کیونکہ میں نے بہت جرم کیے ہیں. میں اس کا اعتراف کرنا چاہتا ہوں، یعنی کنفیشن کرنا چاہتا ہوں. اور جب اس نے امیر وقت کے سامنے آپ کو پیش کر دیا تو اس نے انتہائی تعظیم اور تکریم کے ساتھ آپ کو واپس کر دیا. اب جب امیر وقت کے پاس لے کر گئے کہ بھائی اتنے گناہ کیے ہیں میں نے، بولے جاؤ مجھے معاف کرو بابا، آپ جاؤ واپس. انہیں واپس کر دیا. اور جب آپ نے اپنے گھر کے دروازے پر جا کر آواز دی تو بیوی نے ضعف سے بھری آواز سن کر، یعنی بہت کمزور آواز سے گھر پہ آواز دی. بیوی کو بہت کمزوری کی حالت میں بیوی کو آواز دی. تو بیوی نے اتنی کمزور آواز سن کر یہ تصور کیا کہ شاید آپ زخمی ہو گئے ہیں، کیونکہ ڈاکو تھے نا. اور جب بیوی نے پوچھا زخم کہاں آیا ہے تو فرمایا کہ آج میرے قلب پر زخم لگا ہے، آج میرے قلب پہ زخم لگا ہے. پھر بیوی سے کہا کہ میں سفر حج پر جاتا ہوں، لہٰذا اگر تم چاہو تو میں تم کو طلاق دے دوں، کیونکہ اس راستے میں تمہیں میرے ہمراہ بڑی بڑی اذیتیں پہنچیں گی، جھیلنی پڑیں گی. لیکن بیوی نے کہا کہ خادمہ بن کر تمہارے ہمراہ رہوں گی، کیونکہ میرے لیے تمہاری فرقت ناقابل برداشت ہے. چنانچہ آپ نے انہیں بھی شریک کے سفر کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے راستے کی تمام مشکلات دور فرما دی. آپ نے مکہ معظمہ پہنچ کر کعبۃ اللہ کی مجاورت اختیار کر لی، یعنی وہاں کے خادم بن گئے کعبے. اور مدتوں حضرت امام حنیفہ کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کیا اور عبادت و ریاضت میں معراج کمال تک رسائی حاصل کی. اہل مکہ آپ کے گرد جمع ہوتے اور آپ اپنے مواعظ حسنہ سے انہیں متاثر فرماتے رہتے. وائز بن گئے تھے، تقریر کرتے تھے، اسپیکر بن گئے. دری اسنا آپ کے کچھ عزیز ملاقات کو پہنچے تو آپ نے ان سے ملاقات نہیں کی، یعنی وہ ڈاکو تھے سارے. لیکن بے حد اصرار کے بعد چھت پر چڑھ کر فرمایا کہ اللہ تم لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے تاکہ کسی اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ. یہ الفاظ ان لوگوں پر کچھ ایسے مؤثر ہوئے، اثر کیا ان الفاظوں نے کہ ان پر غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو گئے اور تمنائے ملاقات کے لیے وطن واپس ہوئے بے نیازی. ایک رات ہارون الرشید نے فضل بر مکی کو حکم دیا کہ مجھے کسی درویش سے ملواؤ. چنانچہ وہ حضرت سفیان کی خدمت میں لے گیا اور دروازے پر دستک دینے کے بعد جب حضرت سفیان نے پوچھا کہ کون ہے تو فضل نے جواب دیا کہ امیر المومنین ہارون الرشید تشریف لائے ہیں. سفیان نے فرمایا کہ کاش مجھے پہلے علم ہوتا تو میں خود استقبال کے لیے حاضر ہوتا. یہ جواب سن کر ہارون نے فضل سے کہا کہ میں جس درویش کا متلاشی تھا ان میں وہ اوصاف نہیں ہے، اور تم مجھے یہاں لے کر کیوں آئے؟ فضل نے عرض کیا کہ آپ جس قسم کے بزرگ کی جستجو میں ہیں وہ اوصاف صرف فضیل بن عیاض میں ہیں. سفیان سوری نے کہا میں خود استقبال کے لیے آ جاتا. آپ نے کیوں تکلیف کی؟ ہارون رشید نے کہا مجھے جس درویش کی تلاش ہے وہ یہ نہیں ہے. تو جو ساتھی تھا اس نے کہا حضور پھر تو وہ فضیل ابن عیاض ہے. یہ کہہ کر ہارون کو فضیل بن عیاض کے یہاں لے گیا. اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، یعنی آیت کا مطلب یہ ہے، یعنی کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے برے کام کیے ہم ان کو نیک کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے؟
یہ سن کر ہارون نے کہا اس سے بڑی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے۔ پھر جب دروازے پر دستک دینے کے جواب میں حضرت فضیل نے پوچھا کہ کون ہے، فضل مکی نے کہا امیر المومنین تشریف لائے ہیں۔ آپ نے اندر ہی سے فرمایا ان کا میرے پاس کیا کام اور مجھے ان سے کیا واسطہ، میری مشغولیت میں آپ لوگ خلل نہ ڈالیں۔ فضل نے کہا کہ اولو الامر کی اطاعت فرمائیں، اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولو الامر منکم کی تکمیل فرمائیں، حکم مانو اللہ کا، حکم مانو اس کے رسول کا، اور جو تم میں حکومت والا ہو اس کا۔ امیر المومنین حکومت والا ہے، اس لیے قرآن یہ فرما رہا ہے، اس لیے غریب نواز بھی ہندوستان چھوڑ کے گئے تھے 3 دن کے لیے کہ اولی الامر ہے، لکھا ہوا ہے۔ یہ ظاہر ہے قرآن کا اولی الامر، لیکن باطن میں اولی الامر جو ہوتا ہے وہ یا تو امام ہوتا ہے یا ولی ہوتا ہے یا پھر مرشد ہوتا ہے۔ تو انہوں نے شریعت کے حساب سے کہا کہ ہارون رشید کو اندر نہیں آنے دیا فضیل ابن عیاض نے، تو کہا اولی الامر کی تکمیل کرے۔ ویسے میں بتا دوں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا ہے کہ اولی الامر اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت مصطفیٰ کو کہا ہے۔ چلیے صاحب، اب اس نے کہا جی اولی الامر کی تکمیل کرے، اولی الامر کی اطاعت آپ پر فرض ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اذیت نہ دو۔ پھر فضل نے کہا آپ اندر داخلے کی اجازت نہیں دیتے تو ہم بلا اجازت داخل ہو جائیں گے۔ اے فضیل، اگر ہمیں اندر آنے کی اجازت نہیں دی تو بنا اجازت اندر داخل ہو جائیں گے۔ بادشاہ ہے نا بھائی۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ میں تو اجازت نہیں دیتا، ویسے بلا اجازت داخلے میں تم مختار ہو، میں تمہیں داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ہارون رشید نہیں مانتا اولی الامر، کیونکہ اولی الامر میں جانتا ہوں حقیقت کیا ہے اولی الامر کی۔ تمہیں داخل ہونا ہے تو داخل ہو جاؤ زبردست، اگر تمہیں داخل ہونا ہو جاؤ۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو اجازت نہیں دیتا، ویسے بلا اجازت داخلے میں تم مختار ہو۔ اور جب دونوں اندر داخل ہوئے تو آپ نے شمع بجھا دی تاکہ ہارون کی شکل نظر نہ آئے دشمنان اہل بیت کی، لیکن اتفاق سے اندھیرا تھا، تاریکی میں ہارون کا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے ٹکرا گیا، آپ کے دستے مبارک پر پڑ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ کتنا نرم ہاتھ ہے، کاش جہنم سے نجات حاصل کر سکے۔ کہا کتنا نرم ہاتھ ہے، کاش جہنم سے نجات حاصل کر سکے۔ یہ فرما کر نماز میں مشغول ہو گئے، اور فراغت نماز کے بعد جب ہارون نے عرض کیا کہ آپ کچھ ارشاد فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے والد حضور اکرم کے چچا تھے، اور جب انہوں نے حضور اکرم سے استدعا کی کہ مجھے کسی ملک کا حکمران بنا دیجیے، حضور نے فرمایا کہ میں نے تمہارے لیے نفس کا حکمران بناتا ہوں، میں تمہیں اپنی نفس کا حکمران بناتا ہوں۔ اے چچا، اے عباس، اے ابن عباس، میں تمہیں اپنی نفس کے، اے چچا میں تمہیں اپنی نفس کا حکمران بناتا ہوں، اپنی نفس پہ حکومت کرنا والا بناتا ہوں۔ ہائے 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 دوستو، سوچو ذرا رسول اللہ کی آنکھ بنانے کے بعد کیا ہوا تھا۔ رسول اللہ نے منع فرما دیا تھا اپنے چچا کو کسی ملک کا حکمران بنانے کا، کہ میں تمہیں اپنی نفس کا حکمران بناتا ہوں۔ اے چچا، میں تمہیں اپنی نفس کا حکمران بناتا ہوں، اس سے بڑھ کر حکومت کیا ہوگی کہ تم اپنی نفس پر حکومت کرو۔ تو حضور اکرم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری نفس کا حکمران بناتا ہوں، کیونکہ دنیاوی حکومت تو روز محشر وجہ ندامت بن جائے گی۔ اے چچا، میں آپ کو اپنی نفس کا حکمران بناتا ہوں، کیونکہ دنیاوی بادشاہت تو جو ہے نا وہ بروز محشر کیا ہو جائے گی،
یہ حکومت تو بروز محشر وجہ ندامت ہوگی، اللہ کے سامنے ندامت سے سر جھکانا پڑے گا، شرمندگی کی وجہ بنے گی حکومت تو۔ کیا بادشاہت مانگتے ہو؟ ارے اپنی نفس پر حکومت کرو تاکہ ندامت نہ ہو اللہ کے سامنے۔ میں تمہیں بادشاہ بنا دوں گا کسی ملک کا تو یہ باعث ندامت ہوگی محشر کے دن، ندامت سے سر جھکانا پڑے گا اللہ کے سامنے، بے عزتی کی بات ہوگی۔ یہ سن کر ہارون نے عرض کیا کہ کچھ اور ارشاد فرمائیں۔ ہارون نے کہا کچھ اور ارشاد فرمائیں فضیل ابن عیاض سے۔ آپ نے فرمایا کہ جب عمر بن عبد العزیز کو سلطنت حاصل ہوئی تو انہوں نے کچھ ذی عقل لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میرے اوپر ایک ایسا بار گرا ہے، یعنی بوجھ ہے، میرے اوپر ایسا بار گرا ڈال دیا گیا ہے، بوجھ ڈال دیا گیا ہے جس سے چھٹکارے کی کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ آپ ہر سن رسیدہ مومن کو باپ کی جگہ تصور کریں۔ ایک نے مشورہ دیا کہ جتنے بھی بوڑھے آدمی ہیں آپ ان کو اپنا باپ سمجھیں، اور ہر جوان کو با منزلہ بھائی کے، اور جتنے جوان ہیں آپ کی خلافت میں ان کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھے اور ان کو اپنا بیٹا سمجھے، بیٹے کے پیش آئے۔ ہارون رشید نے پھر عرض کیا کہ کچھ اور نصیحت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا کہ پوری مملکت اسلامیہ کے باشندوں کو اپنی اولاد تصور کرو، تمہاری حکومت میں جتنے لوگ ہیں ان کو اپنی اولاد سمجھو، بزرگوں پر مہربانی کرو، چھوٹوں سے بھائیوں اور اولادوں کی طرح پیش آؤ۔ پھر فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تمہاری حسین و جمیل صورت نار جہنم کا ایندھن نہ بن جائے، کیونکہ محشر میں بہت سی حسین صورتوں کا نار جہنم جا کر حلیہ تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ قیامت کے دن بہت ساری حسین صورتیں جو ہے وہ نار جہنم میں، جہنم کی آگ میں جا کر بدصورت ہو جائیں گی، اور بہت سے امیر ہو جائیں گے، بہت سے امیر اسیر ہو جائیں گے، غلام ہو جائیں گے، بہت سے امیر اسیر ہو جائیں گے، جہنمی ہو جائیں گے، غلام ہو جائیں گے۔ اللہ سے خائف رہتے ہوئے محشر میں جواب دہی کے لیے ہمیشہ چوکس رہو، ہوشیار رہو، اللہ کو جواب دینا ہے، کیونکہ وہاں تم ایک ایک مسلمان کی باس پرش ہوگی، محشر کے روز ایک ایک مسلمان سے پوچھ تاچھ ہوگی بھوکی، اور اگر تمہاری حکومت میں ایک غریب عورت بھی بھوکی رہے گی، اے ہارون الرشید، اگر تمہاری حکومت میں ایک عورت بھی بھوکی سوگی تو محشر میں تمہارا گریبان پکڑ لے گی۔ اگر تمہاری حکومت میں ایک غریب عورت بھی بھوکی رہے گی، اے ہارون الرشید، اگر تمہاری حکومت میں ایک عورت بھی بھوکی سوگی تو محشر میں تمہارا گریبان پکڑ لے گی۔ ہارون پر یہ نصیحت آموز گفتگو سنتے سنتے غشی طاری ہو گئی اور بے ہوش ہو گیا ہارون، اور فضل بر مکی نے حضرت فضیل سے کہا کہ جناب بس کیجیے، جناب بس کیجیے، آپ نے تو امیر المومنین کو نیم مردہ کر دیا ہے، یعنی آدھا مار دیا ہے، آپ نے ہارون رشید کو آدھا مار دیا ہے، بس اب بس کیجیے۔ حضرت فضیل عیاض نے فرمایا کہ اے حامان خاموش ہو۔ او آپ کو پتا ہے حامان کون ہے؟ فرعون کا سپہ سالار تھا حامان۔ میں نے نہیں بلکہ تو نے اور تیری جماعت نے ہارون کو زندہ درگور کر دیا ہے۔ ارے حامان، میں نے نہیں بلکہ تم لوگوں نے ہارون الرشید کو زندہ قبر میں دفن کر دیا ہے، یعنی اسے کافر بنا دیا ہے۔ میں نے نہیں بنایا، میں کیوں خاموش رہوں؟ تو خاموش ہو حامان، تم نے اس کو زندہ درگور کر دیا ہے، زندہ دفنا دیا قبر میں۔ یہ سن کر ہارون پر
मजीद रिकत तारी हो गई। अब ये और बेहोश होने लगा हारून, और फजल बरमक्की से कहा कि मुझे फिरऔन तसव्वुर करने की निस्बत से तुझे हामान का खिताब दिया है। ये सुनकर हारून मजीद रिकत तारी हो गई उस पर, और फजल बरमक्की से कहा कि मुझे फिरऔन तसव्वुर करने की निस्बत से तुझे हामान का खिताब दिया है। फुज़ैल इब्न इयास के पास आके पूछ रहे हैं, बरमक्की इनसे पूछो कोई कर्जा वर्जा तो नहीं है आपका, आपके पास, आपके ऊपर किसी का कोई कर्जा तो नहीं है? हजरत फुज़ैल इब्न इयास ने फरमाया, बेशक कर्जा तो है, जिसका कर्जा चुका रहा था तुमने आके बीच में जो है रुकावट डाल दी। बोले किसका कर्जा है? फरमाया बेशक अल्लाह का कर्जदार हूं, बेशक अल्लाह का कर्जदार हूं, वही चुका रहा था कि तू आ गया। बेशक अल्लाह का कर्जदार हूं और उसकी अदायगी सिर्फ इताअत ही से हो सकती है, लेकिन इसकी अदायगी भी मेरे बस से बाहर है। अल्लाह के कर्ज भी मैं अदा नहीं कर सकता, क्योंकि महशर में मेरे पास किसी सवाल का जवाब ना होगा। आय हाय हाय हाय, सुल्तान औलिया थे, कह रहा है महशर में जब अल्लाह सवाल करेगा मेरे पास किसी सवाल का जवाब ना हो। हाय हाय दोस्तों, फिर हारून ने अर्ज की कि मेरा मकसद दुनियावी कर्ज था। अरे हुजूर, मैं तो दुनियावी कर्ज की पूछ रहा था, दुनियावी कर्ज तो नहीं है कोई आप पर। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतें ही इतनी हैं कि मुझे कर्ज लेने की जरूरत ही नहीं। इसके बावजूद हारून ने बतौर नजराना 1000 दीनार की थैली पेश करते हुए अर्ज किया कि ये रकम मुझे अपनी वालदा के विरसे में हासिल हुई है, यानी हलाल की है, इसलिए कतअन हलाल है, हलाल माल है हुजूर। ये सुनकर आपने फरमाया कि सद है, लानत है तेरे ऊपर, मेरी तमाम चंद नसीहतें बेसूद हो गई तेरे लिए। मैंने इतनी नसीहतें तुझसे की, इतनी अच्छी अच्छी बातें मैंने तुझे बताई, वो सब बेसूद होकर रह गई, क्योंकि तुमने जरा सा भी, तुम पर जरा सा भी असर नहीं हुआ इसका, तुमने इसका जरा सा भी असर कबूल नहीं किया। मैंने तो तुम्हें दावत नजात दी थी ऐ हारून रशीद, मैंने तो तुम्हें दावत नजात दे रहा हूं, और तुम मुझे बदले में अल्लाह का दुश्मन दे रहा है। मैं तुझे नजात दे रहा हूं और तू मुझे हलाकत में डाल रहा है, तू मुझे हलाकत में झोंकता है, मुझे मौत के अंदर डालता है, तू खुदा का दुश्मन देता है। क्योंकि माल मुस्तहिकीन को मिलना चाहिए, वो तुम गैर मुस्तहिकीन में तकसीम करने के ख्वाहा हो। जो इसके मुस्तहिक हैं, जिनको रियल में देना चाहिए, जो गरीब मजलूम हैं, तुम उनको जाकर दो। इसके बाद हारून ने रुखसत होते वक्त फजल बरमक्की से कहा, क्या कहा? वाकई साहब फुजैल बुजुर्गों में से हैं, खुदा की कसम। अब बाहर आके रोने लगा और कहने लगा, खुदा की कसम, बादशाह तो फुजैल है, मैं नहीं हूं।